مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا۔ ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، لیکن اب تمہید ذکر درد ماتم ہو گئیں۔ ناظرین، شان نزول اس قصے کی یہ ہے کہ 10-12 برس کا ذکر ہے۔ میرے ایک دوست منشی احمد حسین صاحب اطراف دہلی کے رہنے والے بطریق سیر و سیاحت لکھنؤ میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے چوک میں سید حسین کے پھاٹک کے پاس ایک کمرہ کرائے کو لیا تھا۔ یہاں اکثر احباب سر شام آ بیٹھتے تھے۔ بہت ہی لطف کی صحبت ہوتی تھی۔ منشی صاحب کا مذاق شعر فہمی اعلیٰ درجے کا تھا۔ خود بھی کبھی کبھی کچھ کہہ لیتے تھے اور اچھا کہتے تھے، لیکن زیادہ تر ان کو سننے کا شوق تھا، اس لیے اکثر شعر و سخن کا چرچا رہتا تھا۔ اسی کمرے کے برابر ایک اور کمرہ تھا، اس میں ایک طوائف رہتی تھی۔ بود و باش کا طریقہ اور رنڈیوں سے بالکل علیحدہ تھا۔ نہ کبھی کسی نے کمرے پر سر راہ بیٹھے دیکھا، نہ وہاں کسی کی آمد و رفت تھی۔ دروازوں میں دن رات پردے پڑے رہتے تھے۔ چوک کی طرف نکاس کا راستہ بالکل بند رہتا تھا۔ گلی کی جانب ایک اور دروازہ تھا، اسی سے نوکر چاکر آتے جاتے تھے۔ اگر کبھی کبھی رات کو گانے کی آواز نہ آیا کرتی تو یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ اس کمرے میں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں۔ جس کمرے میں ہم لوگوں کی نشست تھی، اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی لگی تھی، مگر اس میں کڑا پڑا ہوا تھا۔ ایک دن حسب معمول احباب کا جلسہ تھا۔ کوئی غزل پڑھ رہا تھا، احباب داد دے رہے تھے۔ اتنے میں نے ایک شعر پڑھا۔ اس کھڑکی کی طرف سے واہ کی آواز آئی۔ میں چپ ہو گیا اور احباب بھی اسی طرف متوجہ ہو گئے۔ منشی احمد حسین نے پکار کے کہا، غائبانہ تعریف ٹھیک نہیں۔ اگر شوق شعر و سخن ہے تو جلسے میں تشریف لائیے۔ اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ میں پھر غزل پڑھنے لگا۔ بات رفت گزشت ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مہری آئی۔ اس نے سب کو سلام کیا، پھر یہ کہا، مرزا رسوا کون صاحب ہیں؟ احباب نے مجھے بتا دیا۔ مہری نے کہا، بیوی نے ذرا آپ کو بلایا ہے۔ میں نے کہا، کون بیوی؟ مہری نے کہا، بیوی نے کہا دیا ہے نام نہ بتانا، آگے آپ کا جو حکم ہو۔ مجھے مہری کے ساتھ جانے میں تامل ہوا۔ احباب مجھ سے مذاق کرنے لگے، ہاں صاحب کیوں نہیں، کبھی کی صاحب سلامت ہے، جب تو اس طرح بلا بھیجا۔ میں دل میں غور کر رہا تھا کہ کون صاحبہ ایسی بے تکلف ہیں۔ اتنے میں ادھر مہری نے کہا، حضور بیوی آپ کو اچھی طرح جانتی ہیں، جب تو بلا بھیجا ہے۔ آخر جانا ہی پڑا۔ جا کے جو دیکھا معلوم ہوا، آہا، امراؤ جان صاحب تشریف رکھتی ہیں۔ امراؤ جان دیکھتے ہی، اللہ مرزا صاحب، آپ تو ہمیں بھول ہی گئے۔ میں، یہ معلوم کسے تھا کہ آپ کس کوہ قاف میں تشریف رکھتی ہیں؟ امراؤ جان، یوں تو میں اکثر آپ کی آواز سنا کرتی تھی، مگر کبھی بلانے کی جرت نہ ہوئی، مگر آج آپ کی غزل نے بے چین کر دیا، بے ساختہ منہ سے واہ نکل گیا۔ ادھر کسی صاحب نے کہا، یہاں آئیے۔ میں اپنی جگہ پر آپ ہی شرمندہ ہوئی۔ جی میں آیا چپ ہو رہوں، مگر دل نہ مانا۔ آخر اگلی خصوصیتوں کے لحاظ سے آپ کو تکلیف دی، معاف کیجیے گا۔ ہاں وہ شعر ذرا پھر پڑھ دیجیے۔ میں، معاف تو کچھ نہ ہوگا اور نہ میں شعر سناؤں گا۔ اگر آپ کو شوق ہے تو وہیں تشریف لے چلیے۔ امراؤ جان، مجھے چلنے میں کوئی عذر نہیں، مگر خیال ہے کہ صاحب خانہ یا کسی اور صاحب کو میرا جانا ناگوار نہ ہو۔ میں، آپ کے حواس درست ہیں، بھلا ایسی جگہ میں آپ کو چلنے کے لیے کیوں کہتا؟ بے تکلف محفل ہے، آپ کے جانے سے اور لطف ہوگا۔ امراؤ جان، یہ تو سچ ہے، مگر کہیں زیادہ بے تکلفی نہ ہو۔ میں، جی نہیں، وہاں میرے سوا کوئی آپ سے بے تکلف نہیں ہو سکتا۔ امراؤ جان، اچھا تو کل آؤں گی۔
میں ابھی کیوں نہیں چلتی؟ امراؤ ہے دیکھیے تو کس حیثیت میں بیٹھی ہوں۔ میں وہاں کوئی مجرا تو نہیں ہے، بے تکلف صحبت ہے، چلی چلیے۔ امراؤ ہوئی مرزا، آپ کی تو باتیں لاجواب ہوتی ہیں، اچھا چلیے میں آتی ہوں۔ میں اٹھ کر چلا آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد امراؤ جان صاحبہ ذرا کنگھی چوٹی کر کے کپڑے بدل کے آئیں۔ میں نے احباب سے چند الفاظ میں ان کے مذاق شعر و سخن اور کمال موسیقی وغیرہ کی تعریف کر دی تھی۔ لوگ مشتاق ہو گئے تھے۔ جب وہ تشریف لائیں تو یہ ٹھہری کہ سب صاحب اپنا اپنا کلام پڑھیں اور وہ بھی پڑھیں۔ خلاصہ یہ کہ بڑے لطف کا جلسہ ہوا۔ اس دن سے امراؤ جان اکثر شام آتی تھیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ نشست رہتی تھی۔ کبھی شعر و شاعری کا جلسہ ہوا، کبھی انہوں نے کچھ گایا۔ احباب محظوظ ہوئے۔ ایسے ہی جلسے کی کیفیت ہم یہاں لکھے دیتے ہیں۔ ان مشاعروں میں نہ کوئی طرح مقرر کی جاتی تھی، نہ بہت لوگوں سے وعدے لیے جاتے تھے۔ صرف بے تکلف احباب جمع ہو جاتے تھے اور اپنی اپنی تازہ تصنیف غزلیں پڑھتے تھے۔ مشاعرہ۔ کس کو سنائیں حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی سیر کی۔ مرزا رسوا۔ کیا کہنا بھی امراؤ جان صاحب، یہ مقطع تو آپ نے حسب حال کہا ہے، اور شعر کیوں نہ ہو؟ امراؤ جان۔ تسلیم مرزا صاحب، آپ کے سر کی قسم بس یہ مطلع یاد تھا، اور مطلع خدا جانے کس زمانے کی غزل کا ہے، زبانی کہاں تک یاد رہے، بیاض نگوڑی گم ہو گئی۔ منشی صاحب۔ اور وہ مطلع کیا تھا؟ ہم نے نہیں سنا۔ رسوا۔ آپ تو اہتمام میں مصروف ہیں، سنے کون؟ اس میں شک نہیں کہ منشی صاحب نے آج کے جلسے کے لیے بڑے سلیقے سے انتظام کیا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، مہتابی پر 2 گھڑی دن رہے چھڑکاؤ ہوا تھا تاکہ شام تک زمین سرد رہے۔ اسی پر دری بچھا کے اجلی چاندنی کا فرش کر دیا گیا تھا۔ کوری کوری سراہیاں پانی بھر کے کیوڑا ڈال کے منڈیر پر چنوا دی گئی تھیں۔ ان پر بالو کے آبخورے ڈھکے ہوئے تھے۔ برف کا انتظام علیحدہ کیا گیا تھا۔ کاغذی ہنڈیوں میں سفید پانوں کی 7 گلوریاں سرخ صافی میں لپیٹ کر کیوڑے میں بسا کر رکھ دی گئی تھیں۔ ڈھکینوں پر تھوڑا تھوڑا کھانے کا خوشبودار تمباکو رکھ دیا گیا تھا۔ خمے حقوں کے نیچے میں پانی چھڑک چھڑک کر ہار لپیٹ دیے تھے۔ چاندنی رات تھی، اس سے روشنی کا انتظام زیادہ نہیں کرنا پڑا، صرف ایک سفید کنول دورے کے لیے روشن کر دیا گیا تھا۔ 8 بجتے بجتے سب احباب، میر صاحب، آغا صاحب، خان صاحب، شیخ صاحب، پنڈت صاحب وغیرہ وغیرہ تشریف لے آئے۔ پہلے شیر فالودہ کے ایک ایک پیالے کا دور چلا، پھر شعر و سخن کا چرچا ہونے لگا۔ منشی صاحب۔ تو پھر اہتمام آپ کیجئے، بندہ شعر سنے گا۔ رسوا۔ معاف فرمائیے، یہ درد سر مجھ سے نہ ہوگا۔ منشی صاحب۔ اچھا وہ مطلع کیا تھا؟ امراؤ۔ میں عرض کیے دیتی ہوں۔ کعبے میں جا کے بھول گیا راہ دیر کی، ایمان بچ گیا میرے مولا نے خیر کی۔ منشی صاحب۔ خوب کہا۔ خان صاحب۔ اچھا مطلع کہا ہے، مگر یہ بھول گیا کیوں؟ امراؤ جان۔ تو کیا خان صاحب میں ریختی کہتی ہوں؟ خان صاحب۔ مزہ تو ریختی کا ہے، میرے مولا نے خیر کی آپ ہی کی زبان سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ رسوا۔ بس آپ کے حملے شروع ہو گئے، مجھے شعر سننے دیجئے خان صاحب۔ اگر سب آپ ہی کے سے محقق ہو جائیں تو شعر گوئی کا مزہ تشریف لے جائے۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است۔ خان صاحب کسی قدر برے تیوروں سے۔ درست۔ رسوا۔ امراؤ جان۔ اچھا تو کوئی اور غزل پڑھو۔ امراؤ۔ دیکھیے کچھ یاد آئے تو عرض کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد۔ شب فرقت بسر نہیں ہوتی۔ حضار جلسہ۔ واہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ امراؤ جان تسلیمیں کر کے۔ یہ شعر ملاحظہ ہو۔ شور فریاد تا فلک پہنچا، مگر اس کو خبر نہیں ہوتی۔
رسوا: کیا شعر کہا، حضار نے بھی تعریف کی؟ امراؤ: آپ کی عنایت۔ تسلیم تسلیم: تیرے کوچے کے بے نواؤں کو ہوس مال و زر نہیں ہوتی۔ احباب: تعریف۔ امراؤ: تسلیم: جان دینا کسی پہ لازم تھا، زندگی یوں بسر نہیں ہوتی۔ رسوا: واہ خان صاحب، یہ شعر ملاحظہ ہو۔ خان صاحب: سبحان اللہ، حقیقت میں کیا شعر کہا ہے۔ امراؤ: تسلیم: آپ سب صاحب قدر افزائی فرماتے ہیں، ورنہ میں کیا، میری حقیقت کیا ہے؟ یقین وہ نہ آئیں گے پھر بھی، کب نگہ سوئے در نہیں ہوتی۔ خان صاحب: یہ بھی خوب کہا۔ پنڈت صاحب: کیا طرز کلام ہے۔ امراؤ تسلیم کر کے: اب کس امید پر نظر میری، شکوہ سنجے اثر نہیں ہوتی۔ خان صاحب: کیا اچھا کہا ہے، فارسیت ٹپک رہی ہے۔ منشی صاحب: جو کچھ ہو مضمون اچھا ہے۔ امراؤ تسلیم: ہم اسیران عشق کو صیاد، ہوس بالوں پر نہیں ہوتی۔ احباب: تعریف۔ امراؤ تسلیم: غلط انداز ہی صحیح وہ نظر، کیوں میرے حال پر نہیں ہوتی۔ خان صاحب: ہاں ہونا چاہیے، خوب کہا ہے۔ امراؤ تسلیم: مقطع ملاحظہ ہو۔ اے ادا ہم کبھی نہ مانیں گے، دل کو دل کی خبر نہیں ہوتی۔ خان صاحب: کیا مقطع کہا ہے، یہ آپ اپنا تجربہ بیان کرتی ہیں اور لوگوں کی رائے اس کے خلاف ہے۔ امراؤ: ذاتی تجربہ جو کچھ ہو، میں نے ایک شاعرانہ مضمون کہا ہے۔ رسوا: اچھا ذرا پھر تو پڑھیے۔ امراؤ جان نے پھر پڑھا۔ رسوا: مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مضمون کے دونوں پہلو اس شعر میں نکل سکتے ہیں۔ خان صاحب: واقعی مرزا صاحب، کیا بات کہی۔ احباب: غزل از مطلع تا مقطع ایک رنگ ہے۔ آغا صاحب: نشست الفاظ تو ملاحظہ ہو۔ پنڈت صاحب: کیا درفشانی ہے۔ امراؤ جان کھڑی ہو کر: تسلیم۔ منشی صاحب: اب آپ کچھ ارشاد کیجئے۔ خان صاحب: حضرت مجھے تو معاف کیجئے، کچھ یاد نہیں آتا۔ رسوا: کچھ تو پڑھیے۔ خان صاحب نے ایک مطلع اور دو شعر پڑھے۔ خان صاحب: حیف بنت العنب نہیں ملتی، ماہ میں ایک شب نہیں ملتی۔ رسوا: کیا اچھا کنایا ہے، یعنی شب چار دہم۔ خان صاحب تسلیم: یوں تو ملتی ہے داد سنت شعر، داد حسن طلب نہیں ملتی۔ رسوا: لاجواب شعر ہے۔ خان صاحب تسلیم: شوخیوں سے کسی کی میری مراد، پہلے ملتی تھی اب نہیں ملتی۔ رسوا: لاجواب شعر ہے۔ خان صاحب تسلیم۔ اس کے بعد ایک صاحب تشریف لائے، آدمی کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ خان صاحب: یہ کون صاحب آتے ہیں، شب ماہ میں لالٹین کی کیا ضرورت تھی؟ نواب صاحب: حضرت حماقت ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ خان صاحب: اچھا نواب صاحب، بحضور مذائقہ نہ دارد۔ نواب صاحب تشریف لائے، سب نے تعظیم کی، غزل پڑھنے کی فرمائش ہوئی۔ نواب صاحب: میں تو آپ صاحبوں کا مشتاق ہو کے آیا ہوں، مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ شیخ صاحب: جناب غزل پڑھنا ہوگی۔ نواب صاحب: اچھا جو کچھ یاد آتا ہے عرض کیے دیتا ہوں۔ دل میں کھپ جائے گی قاتل کی ادا ایک نہ ایک، کارگر ہوگا کبھی تیر قضا ایک نہ ایک۔ احباب: واہ کیا شعر ہے۔ نواب صاحب تسلیم۔ اس کے بعد چپ ہو رہے۔ رسوا: اور کچھ ارشاد ہو۔ نواب صاحب: واللہ اب کچھ یاد نہیں۔ منشی صاحب: اب آپ داد فصاحت دیجئے۔ پنڈت صاحب: دو تین شعر عرض کیے دیتا ہوں۔ وصل میں ذکر عدو بھی دم بدم ہوتا رہا، شربت دیدار میرے حق میں سم ہوتا رہا۔ احباب تعریف۔ پنڈت صاحب:
زاہدہ دو دن سے چرچا حق پرستی کا ہوا، ورنہ کعبے میں صدا ذکر صنم ہوتا رہا۔ پنڈت صاحب: زاہدہ دو دن سے چرچا حق پرستی کا ہوا، ورنہ کعبے میں صدا ذکر صنم ہوتا رہا۔ نواب صاحب: ہم نہیں کہہ سکتے مگر خوب کہا۔ پنڈت صاحب: کہیے یا نہ کہیے مگر بات سچی ہے۔ یہ شعر ملاحظہ ہو: واعظہ کیوں سر جھکائے وہ کسی کے روبرو، جس کا سر نقش قدم پر اس کے خم ہوتا رہا۔ احباب تعریف۔ پنڈت صاحب: زلف کی تعریف میں دفتر کے دفتر لکھ دیے، منہ بمنہ حال پریشانی رقم ہوتا رہا۔ رسوا: یہ خاص لکھنؤ کا مذاق ہے۔ پنڈت صاحب: اور آپ دہلی سے کب ہیں؟ رسوا: اچھا شعر پڑھیے، میں نے تو ایک بات کہی۔ پنڈت صاحب: دل جو تھا پہلے گلے نو رستائے باغ مراد، خار خار حسرت رنج و الم ہوتا رہا۔ نواب صاحب: دیکھیے کیا شعر کہا ہے۔ خان صاحب: متانت الفاظ ملاحظہ ہو۔ پنڈت صاحب: تسلیم۔ مقطع ملاحظہ ہو: شکریہ مخمور اس کا کب ادا تجھ سے ہوا، ہر نفس تجھ پہ جو خالق کا کرم ہوتا رہا۔ خان صاحب: سبحان اللہ، ہر نفسے کے فرد می رود ممد حیات است، و چومی آید مفرزات۔ رسوا: خان صاحب آپ کے مارے تو شعر پڑھنا مشکل ہے۔ احباب: سبحان اللہ، کیا غزل فرمائی ہے۔ پنڈت صاحب: آپ کی عنایت، پرورش، بندہ نوازی، واللہ یہ آپ ہی لوگوں کا صدقہ ہے۔ منشی صاحب: شیخ صاحب آپ تو کچھ ارشاد کیجئے۔ شیخ صاحب مسکرا کر: جی مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ خان صاحب: یاد نہیں مگر 70 شعر کی غزل جیب میں ہوگی۔ شیخ صاحب: واللہ نہیں، صرف 4 شعر ابھی موزوں کر لیے ہیں۔